السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ود چاچا لبا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں کہہ رہے میں ہوں چاچا نیاز اور یہ ہے اظہر لبا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، عمر ہو گئی ہے، ہوں عمر گواچن دی ہو گئی ہے۔ ہاں تے لبا کی لبا تے کی گواچن، الٹ پلٹ عمر ہو گئی ہے۔ چلیں جی، خوش رہیں جی، آپ جہاں بھی رہیں آمین اور آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ جی سب سے پہلے تو ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حالانکہ بڑی کوشش کر رہے مودی کہ میرا کوئی جہاز چل پوے۔ آہو بل پتہ نہیں او دا تیل مکیا، پتہ نہیں وہ تیل بھی مکیا، وہ ساہ بھی مکن والے نے۔ صاحب ہی مکن والے۔ اچھا، دوسری گل یہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، مطلب اس کی مدد کے ساتھ ہی ہمیں اپنے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں جو ہماری ٹیکنالوجی ہے فضائیہ، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو ہاں جی ہاں جی اور اپنے سامان سارا کچھ رکھو، لیکن ہمارا بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں حیثیت مسلمان، وہ جیسے کہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آگے سپہ سالار جو تھے وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مسلسل فتوحات ہو رہی تھی، بہت ساری فتوحات ہو رہی تھی، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کہ شاید خالد کے بغیر کو فتح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے اس کو فوراً ہٹا دیا، ان کو خالد بن ولید کو ہٹا دیا، اس وجہ سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جی یہ تو خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بات یہ کہ ہمیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس ملک کے ساتھ دعائیں بڑی دعائیں ہیں، اچھے لوگ بھی ابھی ہیں، ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ خیر یہ کہ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ تو دشمن کھلے ہیں نا جی، ہاں جی، تو کچھ دشمن بندے ہوئے ہیں وہ نا۔ آپ جیسے ملک کے اندر بھی جی جو اس وقت بھی اکٹھے نہیں ہیں اور فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، یکجہتی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو وہ جو ہے یہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے، ہدایت دے۔ یہ لیکن یہ دیکھیں اظہر صاحب، آپ کا مجھ سے زیادہ علم ہے، یہ آج کے دور میں نہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ جو غدار ہیں، یہ اندرونی طور پہ جو مطلب جڑیں کاٹنے والے جو ہیں۔ جی کل اصل میں وہ دن تھا اس کا، اپنے سلطان ٹیپو 4 مئی جو ہے نا جی، 4 مئی کو وہ شہید ہوئے، تو میں اس پہ کچھ پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے کیا بھی، تو وہ جو ہے 4 مئی کو شہید ہوئے تھے، تو ان کو بھی جعفر صداق، وہ کیا میر جعفر تھے، جعفر، اور وہ جو ہے میر صادق تھا، اس کا تو وہ تو اس کے تھے نا سراج الدولہ کے دور میں تھے کوئی، وہ جو تھے وہ تھے صادق از بنگال، جعفر از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ تو اس میں بھی لوگ ان کے جو ہے میسور کے جو تھے وہ مل گئے دشمنوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، اور 4 جنگیں لڑی انہوں نے، اپنے کے بیٹے باپ نے حیدر علی نے 2 جنگیں لڑی، 2 جنگیں ٹیپو سلطان نے لڑی، جی، اور جو ہے وہ شیر کی زندگی گزار کے گیا۔ کہتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی جو ہے جی اس سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور اظہر صاحب حیدر علی بھی بہت دلیر تھے، جو ٹیپو سلطان کے والد محترم تھے، ہاں جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ کمال کا آدمی تھا جی۔ ایک بات مجھے یاد آگے بھول نہ جاؤں، وہ جب کوئی لکھتے نا، لکھوا تھا کہ چلو حکم نامہ لکھو بھائی، تو وہ حکم نامہ ایک مرتبہ ایک انگریز کے لیے لکھوایا گیا، اور نیچے انہوں نے ایک لائن لگا دی، وہ دستخط جو ہے وہ لائن ایک لگے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو دستخط ہے، ہاتھ سے ایک خط کھینچ دیا نا، دستخط ایک خط کھینچ دیا، تو وہ جو انگریز سامنے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اس کو دیکھ کر ہنسا کہ دیکھو اس کو تو سائن بھی کرنے نہیں آتے۔ تو حیدر علی نے کہا کہ اس لائن کو نہ دیکھو، میرے ماتھے کی لائنوں کو دیکھو۔ واہ کیا بات! وہ بڑے، بلکہ یہ تو لوگ بعض مورخ کہتے ہیں نا جی کہ اگر حیدر علی ہی کم از کم وہ 1 سال اور رہ جاتا نا، تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا جتنا اس نے انگریزوں کو کیا۔ لیکن اب دیکھیں کی جو سپاہ تھے اپنے میسور کے سلطان ٹیپو جی، وہ اس کی اتنی دہشت تھی کہ بعد تک بھی لوگ اپنے بچوں کو اس کے نام سے بچاتے تھے۔ جو مائیں تھی نا گوروں کی، وہ کہتی چپ کر جا، ٹیپو آ جائے گا ہی۔ وہ تو جب شہید ہو گئے تو انگریز قریب نہیں آ رہے تھے۔ ہاں میں نے اے آئی سے پوچھا کہ یار ایسا کچھ واقعہ ہے، تو کہنے لگا کہ ہاں جی ایک انگریز ان کی جو ہے نا تلوار اٹھانا چاہتا تھا، چپ کے اس کے پاس گیا اور تلوار کو ہاتھ ڈالا، تو اس نے پوری طاقت، زخمی تھے حالانکہ بہت شدید زخمی، انہوں نے تلوار نکالی اور اس گورے کا سر قلم کر دیا،
اور ایک نیا ان کا ایک تو یہ ہے نا 100 سالہ زندگی والا جو ہے ان کی جو کا، دوسرا ایک بات ہے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کو صحرا میں بدلنا، لیکن میں لڑوں گا، مطلب ایک ناممکن بات ہے لیکن میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گا۔ بات وہی جذبے کی ہے نا جی، جذبہ لڑتا ہے نا، جذبہ لڑتا ہے۔ تو آج بھی جذبہ ہی ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ فضائیہ کے پائلٹ ہیں، ہاں نہیں ماشاءاللہ جی، اس وقت فضائیہ نے تو کمال کر دیا۔ ہاں جی، یہ سارے ٹیپو ہیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں ہماری فضائیہ کے بلکہ ساری جتنے بھی ان کا جذبہ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے ہاں، میں آپ کو بتاؤں ادھر صاحب نے کئی دیکھا، کئی دفعہ لوگ 65 کی جنگ بھی مجھے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، اس وقت جو عام نشئی تھا نا، جو گلی میں پڑا ہوا تھا کوئی، وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے بھی ڈنڈا پکڑ کے لاہور میں نشئی کافی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، لیکن وہ پاکستان دی مخالفت سے کھڑے نہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل، تو وہ یہ اب یہ پتہ ہی نہیں لگتا پہ نا، نشئی کا ہوتا کہ جتن منہ کر دے ادھر ٹر پینا۔ ہاں ادھر ہی ٹر پہ، بالکل بالکل۔ وہ ضلع ایک نشئی ایک انہیں گڈی روکی کوئی ٹیکسی، اور روک کے نا ایک دروازے بیٹھا تو دوجے لوگ باہر نکل گیا، ان کرایہ دے کے اندر ایڈی تیز نے چلایا تھا۔ وہ نشئیوں کو تو یہی حساب ہے۔ اچھا چلیں جی، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں نا، اب یہ پتہ چلا نہیں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس وقت بھی حمایت ہمیں حاصل ہے۔ کس طرح آندھی چلائی اس دن، مجھے تو غزوہ خندق یاد آ گئی۔ ہاں بالکل، اور ان کے جہاز ہی کہ دیکھیں ان سے وہ کیا ابھی بتا رہے تھے کہ وہ رافیل ہے، رافیل تے فیل سے بس راہ دا ہی فرق ہے، اور راہ راہ دیو تے رافیل ہے، اور راہ دی وجہ کڈو تے فیل ہے، اور راہ دی وجہ تو فیل ہوئے ہے بھی ہوتا ہے۔ راہ بھی تو آپ جانتے ہیں کون ہے، جامنو ٹھنڈے ٹھنڈے راہ، یہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایسا راہ پاواں گے اور انشاءاللہ جی میں جامنو نہیں لائی دے اسی طرح راہ بھی اسی لاواں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارے جو فضائیہ کے پائلٹ ہیں ماشاءاللہ، اب ان کے جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں چلانے سے، اور ڈر کی رہے، اور میچ نہیں کھیلن آ رہے تھے، ہوں کہتے ہیں جنگ دبئی رکھ لو۔ اور اس کے بعد ہمارے جہاز تو یہ اتر رہے ہیں جناب، ادھر موٹر وے پر بھی اتر رہے ہیں، اور وہاں بہت سی جگہ بڑے ٹھیک ٹھاک۔ میں نے جی ایک مرتبہ ڈاکومنٹری بنائی تھی اثر خان پر، تو میں تقریباً ان کے جو ہے نا بیس میں وہاں گیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ واحد ہماری جو سپاہ ہے وہ کسی سیکنڈ پہ یعنی روز ان کی ایسی پریکٹس ہوتی ہے جیسے جنگ پہ جا رہے، روز۔ کیا بات، پچھلے یہ بات بھی کوئی میں 8-10 سال پرانی کر رہا ہوں، اب اثر خان صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی عطا فرمائے اور اپنا کرم کر دے۔ بہت بڑا نام تھا جی اثر خان کا، اور ایئر فورس کو انہوں نے ایسا بنایا اثر خان، نور خان، نور خان بڑے نام ہیں۔ وہ اثر خان کا ایک جملہ ہے، بلکہ نور خان کا یہ جملہ ہے کہ اگر اثر خان نہ ہوتا تو ہم 65 کی جنگ نہیں جیت سکتے تھے، کیونکہ نور خان نے جنگ لڑی، لیکن وہ فوج جو بنائی ہوئی تھی، پائلٹ جو بنائے ہوئے تھے، وہ اثر خان کے بنائے ہوئے تھے۔ اور یہ جملہ ہے اس کا، ہم نے اس میں کوٹ بھی کیا تھا ڈاکومنٹری میں، کہ نور خان نے یہ کہا کہ اگر اثر خان تیاری نہ کرتا تو ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ بالکل، اور ہر وقت میں نے دیکھا ہے جی کہ جو فوجی ہیں، جنگ ہو یا نہ ہو، ان کے پائلٹ یونیفارم پہن کے ریڈی۔ ہم گئے تو میں کہا یار یہ کیا ہمارے لیے تیار کیے کہ ہم نے کوئی ریکارڈنگ کرنی؟ کہتا ہے نہیں جی یہ روز کا کام ہے۔ پھر انہوں نے مجھے شیڈول بتایا کہ یار آج فلاں پائلٹ ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، تو جس کی شوٹ ہم نے کرنی تھی وہ اس کی روٹین کی فلائٹ تھی۔ بالکل، تو وہ جناب گیا، اور میں نے کہا یار ہم نے آپ کے اترنے کی بھی کرنی ہے، کہنے کا 2 منٹ ٹھہرو میں آیا۔ اور اظہر صاحب دیکھیں کہ یہ ہمارے جو مطلب یہ ہمارے جو شاہین ہیں، یہ کس قدر روزانہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کتنے مستعد ہیں، اور کس قدر، اور وہ جو لوگ ہمارے اپنے اندر سے بدبخت، گھٹیا، اور کیا کہو بہت سارے لفظ ہیں وہ آپ کو نہیں سمجھ جائیں، باقی ضرب دے لو، ضرب دے لو، وہ ان لوگوں کی اس حیثیت کو جو آپ بتا رہے ہیں، اور ہے ہماری جو مطلب کس طرح راتوں کو بھی کئی جا کے کئی سیاسی اوپر کھڑے ہیں، جو برفانی علاقوں پر کھڑے ہیں، جو ساری ہم لوگ بڑے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہیں، سب کچھ اپنے مزے کی زندگی گزارے ہیں۔ آپ ذرا سا غور کریں کہ وہ رات کو سرحد کے پاس جو کھڑا ہے جوان، ہمارا بچہ، اچھا کئی مرتبہ اب میں کیا کہوں، کہنا نہیں چاہتا میں، وہ کہتے یہ تنخواہ نہیں لیتے۔ اچھا تنخواہ لینے والے بڑے ادارے ہیں،
ہاں جی ہے نا. لیکن جب یہ ادھر سائن کرتے ہیں نا کہ میں جوائن کر رہا ہوں پاک آرمی کو اور ادھر, تو وہ اپنی شہادت پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ایسا کوئی ادارہ نہیں, کوئی اور محکمہ نہیں جہاں کے لوگ یہ سمجھ کے آتے ہوں کہ جی ہم مرنے جا رہے ہیں یا شہید ہونے جا رہے ہیں. نہیں, یہ جو تنہا کی بات کرتا ہے نا, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, وہ مجھے ملے. میں اس کو ڈبل تنہا دیتا ہوں, وہ سیاچن جا کر 5 منٹ کھڑا ہو جائے. ہاں جی میں دیتا ہوں تنہا, کوئی آ جائے کر. صحیح بات. جو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, میں دیتا ہوں, چاہے میں اپنے موٹر سائیکل بیچ کے دیتا ہوں. لیکن میں اس کو دوں گا وہ اگر موٹر سائیکل تو تسی سیاسی نہیں چلے جاؤ. میں جانے جی, آج میرا دیش میں بلائے, میں جان سے تیار ہوں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح بات. یہ ہمارا, میں ایک بات کرتا ہوں, یہ ہے تو ہم ہیں نا, یہ ہے ایک بات, ہماری پہچان ہی یہ ہے. ایک حدیث نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ کہ جس شخص کی زندگی میں کبھی بھی جہاد کی یا اس کی خواہش پیدا نہ ہوئی ہو, وہ ایک طرح کے نفاق سے مرے گا. اللہ اکبر. اللہ کبھی بھی. یہ ہمارا تو ہر بندہ ہی مجاہد ہے, ہمارا تو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے. ہم تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ صرف فوج کا کام ہے. ہمارا ہر بندہ فوجی ہے, ہر مومن فوجی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ کہ ہمارے ہیں جو وہ ہمیشہ سے عبداللہ بن ابی بھی رہا ہے. ہاں جی, وہ ابن زیاد یا کون, یہ سارے کون تھے, یہ سارے غدار ہی تھے, بیچ میں سے لوگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ستایا ان لوگوں نے, منافقین نے ستایا نا جی. آپ دیکھ لیں منافقوں نے جو حرکتیں کی, آپ سورۃ توبہ پڑھ لیں, ساری منافقوں کے بارے میں. سورۃ توبہ کے شروع میں شاید اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کہ منافقوں کا اس میں ذکر ہے. صحیح بات. اتنے زیادہ مکروہ اور اتنے زیادہ یہ گھٹیا قوم ہے دنیا میں, جہنم میں بھی یہ سب سے نیچے ہوں گے, جو اپنے وطن اپنے ہی ماں کے دشمن ہیں. خیر, ہم ابھی تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, اور نہیں ہدایت اگر ان کے حصے میں تو پھر اٹھا لے. ہاں, یہ اصل میں یہی ہے, مطلب کہ دعا مانگے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے, اور اگر ان کو ہدایت نہیں دینی ہے, آپ کی اپنی مشیت ہے, تو پھر اس ملک سے اٹھا لے, اس ملک کی بہتری کے لیے اچھے لوگوں کو لے. تو مرضی کر. پھر قرآن کی وہ بھی آیتیں آتی ہیں جو بڑی سخت اور وعید والی آیتیں ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ جب ان کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے تو ان کو فرشتے مارتے ہوئے لے جاتے ہیں. اللہ تھپڑ مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں. قرآن میں اگر لفظ تھپڑ نہیں ہے لیکن مارنے والا لفظ ہے. اب مجھے عربی میں وہ جگہ یاد نہیں اس وقت, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن وہ باقاعدہ لفظ ہے جی, جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے نیک فرشتے ہوں گے. ہاں جی. تو یہ مطلب ابھی تو لوگ بڑے شوق سے ہم لوگ ہو چکے ہیں, بس ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں. شخصیت پرستی ہمارے اندر کسی بھی شخص کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. لوگ اپنا دین چھوڑ چکے ہیں, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو مطلب ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بنا دیا بھائی, نبی بنا دیا لوگوں نے. دیکھ لیں کہاں پہ لوگ, اور اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جب یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو بت پرستی یا بت جو تھے, لات عزا, یہ منات حبل, یہ بنیادی طور پر بت نہیں تھے صرف, یہ اس دور کی کوئی بڑی اعلیٰ شخصیات تھی اس دور کی. ہاں جی, اس وقت یہ بڑی شخصیات تھی اور یہ ویسے اچھے لوگ تھے. یہ لوگوں کو مطلب ایک بارے میں نے سنا کہ عزا جو تھا, بت جس کا بنایا ہوا تھا, عزا جو ہے وہ حاجی تو ہوتا تھا, پہلے بھی ہوتا تھا. خیر وہ مشرکین مکہ ننگا کرتے تھے, کپڑے اتار کے, یہ وہ جو بھی جاہلانہ طریقے سے کرتے تھے. لیکن یہ کہ یہ رستے میں ان کو پانی پلاتا تھا, اچھا کام کرتا تھا. لوگوں نے اس اچھائی سے متاثر ہو کے اس کا بت بنا دیا جب وہ مر گیا. یہی شخصیت پرستی ہے, یہی ہمارا دین توڑنے کے لیے آیا ہے, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. لیکن ہم اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں سے, اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین تک بھول جاتے ہیں. اور دیکھیں کہا گیا ہے کہ باقی چیزیں تو اللہ معاف کر دے گا یا لوگ معاف کر دیں گے, شرک معاف نہیں کی. اور یہ ساری باتیں جس میں ہم اللہ کے علاوہ لوگوں پر ایمان لے آتے ہیں اتنا, یہی شرک ہے. یہی بہت کیونکہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں نا. یہی تھوڑی ہے کہ اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا. اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کے, ایک دن میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا, میں تو پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کسی بندے سے کام ہے تو آپ 1 دفعہ کہیں, 2 دفعہ کہیں, 3 دفعہ کہیں, اگر آپ 4تھی دفعہ کہیں گے تو شرک ہو جاتا ہے. جی جی, تو میں نے تو ایک بندے سے کام تھا, میں نے اس کو یہ کلپ ہی بھجوا دیا. میں نے کہا یار یہ آخری بار بھجوا رہا ہوں, اب میں آپ سے نہیں کہوں گا. نہیں, آپ نے اگر کسی سے فرض کریں قرض مانگنا ہے کسی سے یا پیسے یا واپس لینے یا جو بھی ہے, ہوتا تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. آپ نے کسی سے لینے تو آپ 1-2 دفعہ کہہ سکتے ہیں بس. اگر آپ پیچھے پڑ جائے اس کا مطلب آپ اس پہ بھروسہ نہیں, اس کا حکم ہونا ہے تو
ورنہ کچھ نہیں ہونا. شرک تو ظاہر ہے بات اگر شرک کی چلی جائے تو میرا دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں, اس پر بات نہ کریں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین و اسمان بندے تیرے بھرے ہوئے ہوں گناہوں کے ساتھ, میں سارے معاف کر دوں گا, شرک نہیں کروں گا. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نیک بندے گزرے ہیں. ان کے پاس ایک عورت آئی, پردے دار عورت تھی. اس نے آ کر کہا کہ یا حضرت مجھے کوئی تویز دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کس قسم کا تویز تمہیں دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خامد دوسری شادی کر رہا ہے, تو مجھے کوئی ایسا تویز دے دیں کہ وہ میں اس کو تویز پلاؤں تو وہ شادی نہ کرے. تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ باشرح آدمی تھے, اللہ کے بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا ہے شادی کی, تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے دوسری شادی کی. تو اس عورت نے کہا کہ پردے میں تھی, اس نے کہا کہ یا حضرت آپ میرا پردے میں ہوں, لیکن اگر آپ میرا حسن دیکھ لیں تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اتنی خوبصورت اور حسین عورت چھوڑ کے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں. یہ بات سننی تھی تو حضرت باجزید بستامی کانپنا شروع ہو گیا, گر گئے نیچے, بے ہوش ہو گئے. وہ بیچاری عورت تو ڈر کے بیچاری پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب یہ تو وہی جانتے بزرگوں کی حالت کو. وہ اوپر جو ان کے شاگرد یا مریدین تھے جو سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے بعد میں ان کو اٹھایا کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. عورت نے پتہ نہیں کیا بات ایسی کر دی کہ یہ کانپنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. پھر جب ان کو ہوش آیا تو پھر پوچھا کہ یا حضرت کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کی, میں نے سالوں بعد جس بات پر پہنچنا تھا, اس عورت کی ایک بات نے مجھے پہنچا دی ہے کہ ایک حسن فانی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کا کوئی شریک ہو, تو اس نے کامل کیسے کرے گا؟ یہ کبھی برداشت نہیں کری کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی دوسری سوکن آ جائے, کہ یہ برداشت نہیں کری, تو وہ تو حسن کامل ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ جمیل و حسین ہے. وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا کہ میرا جو بندہ ہے وہ کسی اور کے در پہ جائے؟ یہ بات وہ بزرگ سے سوچنے والے, تو وہ تو اس چیزوں سے بھاگتے تھے, وہ تو بے ہوش ہو گئے یہ سن کے. تو یہ ہم اس بات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, اور ہم لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں آپ جانتے ہیں جگہ جگہ پہ یہ بات آئی ہوئی ہے, لا تشرک باللہ, اور یہاں پہ شرک کی بات آتی ہے, وہاں ساتھ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا گناہ کیا وہ والدین کی گناہ فرمانی. جگہ جگہ پہ جس جگہ پہ اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے, شرک نہ کرنا, وہاں پہ دوسرے نمبر پہ ساتھ ہی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ. اور اسی میں معاملے میں ایک بات کرتا ہوں حضرت صاحب کہ دیکھیں دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کسی سے اگر کہیں نا کہ یار تیرے چاچے کتنے, والا کہے گا جی میرے چاچے 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں جتنے بھی ہیں. مامے کتنے وہ بھی بتا دے گا, ماسیاں کتنی ہیں اور کتنی ہیں, پھوپھیاں کی سب. اگر کسی سے پوچھے نا تیرے باپ کتنے ہیں, تو وہ آگے سے لگا دے گا ایک, یہ تو گالی ہے, باپ ایک ہی ہے. تو سبب جو ہے وہ باپ ہے, ماں باپ سبب ہے ایک دنیا میں آنے کا, مسبب الاسباب وہ ہے. سبب جو ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکتا کوئی, وہ گالی بن جاتا ہے اگر کوئی دوسرا کہے. تو مسبب الاسباب جو ہے اس کے بارے میں سوچ لیں آپ کیا ہوگا. ہم لوگ یہ اس کو بڑا آسانی سے لیتے ہیں, لیکن کسی بھی شخص کو اتنا آپ اسے آسمان پہ چڑھا دیں گے خوراک کے برابر اور نبیوں کے برابر لے آئیں, تو یہ اس کو آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں. یہ تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جو ہیں وہ ڈرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے. پھر اپنی بیٹی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی یہ چوری کرتی میں ہاتھ کاٹ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وراثت ہے, کہا انہوں نے اپنے اس کو بیٹی کو کہ یہ جو یہاں کی دنیا کی چیزیں ہیں یہ آپ لینا چاہیں جو بھی آپ مجھ سے لے لیں, لیکن آگے آپ کو جنت جو ہے وہ آپ کے اپنے حساب کتاب سے ملے گی, نہیں کام آ سکوں گا. وہ بھی ڈرتے تھے معاملے. جہاں تک کہ جب کبھی دیکھے نماز کا وقت ہو جاتا تھا, کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ ان کی حالت دیکھ لیں کہ نماز کے وقت چہرہ مبارک پیلا ہو جاتا تھا, اور کئی دفعہ تو دیکھتے تھے وہ کانپنے جیسے لگتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا معاملہ ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں کس بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ کیفیت جو ہے نا وہ ان لوگوں کی تو تھی, ان کی وہ بڑی ہستیاں تھیں, وہ جانتے تھے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں. لیکن ہم لوگ تو بالکل یہ اتنے اس قدر گر چکے ہیں, اتنی زیادہ شخصیت پر تھی. یہ بھی بت ہیں حضرت صاحب, صرف بت وہ مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں. نہیں, یہ بالکل صحیح بات. یہ بھی بت ہیں جو ہم لوگوں نے تراشے ہوئے ہیں, اور جو ہم لوگ چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ ہمارے مذہبی کئی پیشوا ہے, پیر فقیر کئی بنے ہوئے ہیں, یہ بھی بت بنائے ہوئے ہم نے, جن کو ہم غلط طریقے سے جو پوجنا شروع کر دیتے ہیں.
اچھا بات سر ادھر چلی گئی تھی، میں نے ایک وہ جہازوں کی بات چل رہی تھی، تو مجھے وہ ایک بیچ میں جو ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک جہاز بھی کوئی اڑانے کی کوشش کی تھی بیچ میں، ہے جی، تو اس کا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا وہ بات جو ہے نا وہ ذرا دوسری طرف ہاں نہیں وہ پتہ نہیں بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، مجھے نہیں یاد رہا۔ اچھا پھر میں نے اس لیے نوٹ کی تو میں نے کہا بھول جاؤں گا۔ چلیں وہ اس طرح ہے نا کہ جی یہ اللہ کی مدد ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ اب ان کے ہاں دیکھ لیں کہ اندر سے عزت رکھ لی پاکستان کی، اور دیکھیں دنیا بھر میں پاکستان کے موقف کو سراہا جا رہا ہے، اور ان کو جنہوں نے کہا کہ اگر یہ پہلگام کا جو واقعہ ہے تو آپ ہی پہل کر لیں، اس میں جو ہے نا کوئی بنائیں، کمیٹی بنائیں، انٹرنیشنل کوئی جوڈیشری بنا لیں جو اس کی جو ہے تحقیق کر کے بتا دے کہ جناب۔ اور روز آپ دیکھیں کہ مختلف چینلز، فرانس کا چینل، کبھی کسی کا چینل، کبھی وہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تصویر جو لاشوں کی دکھائی جا رہی ہے یہ اے آئی سے بنائی ہوئی ہے، پھر اصل تصویر یہ ہے، بنی ہوئی تصویر یہ ہے، اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ دنیا کہیں کی کہیں چلی گئی ہے، تو اب جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں رہ گیا۔ نہیں، اور دوسری بات اتنا جھوٹا مطلب پراپیگنڈا، اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور جو مودی ہے جو وہ تو پتہ نہیں کوئی جھوٹ بول بول کے جو ہے نا وہ ہر طرح کے وہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور بڑا جھوٹ پھیلا رہے ہیں جی آج کل جو سوشل میڈیا ہے، بے شمار مختلف طرح کے، اور انہوں نے پورا اصل میں ان کو میڈیا کمپین چلائی ہوئی ہے، اور کئی ایسے چینل ہیں انڈیا کے جو پہلے نہیں نظر آتے تھے مجھے، اب وہ مجھے نظر آنے لگے، جی جی، ہے نا، کیونکہ وہ پیچھے ان کے پیسہ لگا ہوتا ہے، اسپانسرشپ ہوتی ہے کہ بھئی یہ پاکستان میں دکھاؤ یوٹیوب والوں کو، تو وہ جو بھی آتا ہے میں سب سے پہلا کام تو یہ کرتا ہوں کہ یار اس کو بلاک کروں، بھئی یوٹیوب صاحب آئندہ مجھے یہ نہیں دکھانا، یہ نہیں دکھانا، یہ نہیں دکھانا، ہے نا، کچھ کام دے کرو۔ اچھا ان کا ایک ہے صحابی، اس کو بھی ہم کبھی سنتے ہیں لیکن وہ اس قدر فضول بکواس کرتے ہیں، وہ ہم حیرت ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے ارنب گوسوامی، نری بدنامی، ہاں نری بدنامی، ہاں، اس نے ایک بات کی، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے جو لوگ ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم افغانستان میں جا کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں سارا کچھ، لیکن آپ کے جو آئی ایس آئی ہے وہ بھی وہاں پہ جا کر وہ بھی کارروائیاں کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کابل میں سرینا ہوٹل کی 6ٹھی منزل پر بیٹھ کے آئی ایس آئی والوں نے ہمارے بھارت کے خلاف جو ہے وہ یہ پلاننگ ساری، تو اس کے بعد پھر اس کو جواب دیا گیا ہے، اس کو 1960 میں ہوا ہے، ہمارے صدر ایوب خان تھے اس وقت، تو ان کے تھے میرے خیال شاستری تھا یا شاستری تھا، نام عجیب جی، تو ان کے درمیان ہوا تھا 3 دریا انہوں نے رکھنے تھے اور 3 ہمارے پاس تھے، یہ معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ راوی اور تاس اور ستلج، راوی اور ستلج اور بیاس، یہ 3 دریا جو انہوں نے رکھنے تھے، اور یہ 3 ہمارے پاس ہیں، ایک سندھ، جہلم اور چناب، یہ ہمارے پاس، یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ اب اس سے کیسے وہ ہٹ سکتے ہیں جی؟ وہ ہٹ ہی نہیں سکتے، بند تو کیسے کرے گا؟ جب تک تو وہ ڈیم بنائے گا نا تو 20 سال لگیں گے تجھے وہاں ڈیم بنانے میں، اور پھر 20 سال لگیں گے تمہیں پھول بننے میں، تو سال بعد تجھے فوت ہو جانا۔ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਸਾਏ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖਸਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ کہ بھی تسی اپنے ملک دا خیال کرو، اسی اپنے ملک دا خیال کریے، کیڑے کماں چ پے ہوئے ہیں اور اپنا ہی پیڑا غلط کرنا ہے۔ مجھے اتفاق ہوا تھا وہاں جانے کا 2007 میں، میں نے دیکھا وہاں پہ فٹ پاتھوں پہ اتنے بکاری جو ہے نا وہ رات کو، ہاں جی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ادھر سوتے ہیں، اور وہ اس طرف دھیان نہیں ہے، لیکن لے کے بس پنگے بازیاں کرتے رہو۔ اچھا عادل صاحب ایک اور بات، میں جو اپنے گھر میں بھی، گلیوں میں بھی، آپ بھی یہ جو اندرون شہروں میں ہم لوگ اتنے زیادہ شور میں رہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اچھا گلیوں میں کیا ہوتا ہے جی، گلیوں کا اپنے کلچر ہے، ویسے باہر کے ملکوں میں میں رہا ہوں وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک پہلے کمرے چ بڑھ کے بیٹھے رہتے ہونے ہیں، باہر نکلو تو پتہ لگے کی ہو رہا، میں باہر بھی لگتا، کمرے چ بھی لگتا باہر ہی بیٹھا ہوں۔ اچھا ہر چیز آ رہی ہے، اچھا گلی میں پہلے ریڑھی والا گزرے گا ایک،
پھر ادھر سے سبزی والا، پھر فقیر کتنے دی گل کر رہے ہو؟ اپنے محلے کی اچھا بات۔ میں کیا ولایت دی گل کر نہیں نہیں، ادھر تو آوازیں نہیں آتی نا، اچھا ادھر سے اپنے گھر جو آواز کوئی نہیں آتی، اچھا زیادہ اونچا بولے تو اگلے وہ فون کر دیتے ہیں پولیس والوں کو، آہو اچھا بولدا اونچا بول بیگم گل کر دیں فون کر دیندی ہے ہاں، ہاں اونچا بولدا، ہاں اونچا بولتا ہے۔ پولیس کو بلا لوں گا۔ ہاں۔ وہ ہمارے ایک بچہ تھا، وہ بار بار اسی اپنے ماں باپ کو دھمکی دیتا تھا، ادھر پاکستان میں آیا ہوا تھا، تو آ کے کوئی بھی بات ہوتی تو کہتے یہ کرو، پولیس کو بلا لوں گا، ہاں۔ بولو اس کا تکیہ کلام تھا، پولیس کو بلا لوں گا۔ اچھا اس میں یہ ہے نا کہ میں اب صبح بھی آج یہ کوئی 9 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، خیر یہ ایک اپنا ان کا ہے ایگریکلچر ایگریکلچر جو ہوتی ہے، اور جو ریڑیاں آنی شروع ہوتی ہیں نہیں، پھر ایک آج تو کل بات ہے کہ ایک علاقہ ہے تو اس کے جو ایمبینس ہے، جو شور ہے یا اس کا ماحول جو ہے، وہ تو پتہ تو لگنا چاہیے نا۔ آج اب ہوا یہ ہے نا کہ پہلے یہ خود بولتے تھے، اچھا ہاں، یہ خرابی ہو یہ گئی، خرابی اس کو میں کہتا ہوں نوائز پولوشن، ہاں جی۔ ہے نا؟ اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو بکاری ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیچنے والے ہیں ٹھیلے والے جو ہیں یہ بھی، انہوں سارے نے سپیکر لے لیے، سپیکر ایمپلیفائر لگائے ہوئے ریڈیو کے ساتھ، اور اس کے اندر رات کو بیٹھ کے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، سارا دن چلاتے رہتے ہیں۔ سارا دن وہ چلاتے رہتے ہیں، اور سارا دن میں ایک جاتا ہے اسپیکر والا تو دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر ایک مانگنے والا آ جاتا ہے۔ وہ مانگنے والا جو اس نے شعر وہی لگائے ہوئے ٹیپ لگائے ہوئے تھے کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، تو میں کہا تو عطا نہیں، تو آٹا مانگ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے تو۔ وہ اصل سے اٹا مانگتا ہوں، اٹا مانگتا ہوں، اور وہ روز میں کہا یار جو تو مانگ رہے ہیں نا وہی مانگ، ਆਹੋ ਅਸ ਆਟੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ATTA, ਹਨਾ। ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਆਟਾ ਤੇ ਆਟਾ। ہاں جی ہاں۔ اچھا خیر یہ جناب ہمارے ملک میں ہی ہے، سپیکروں کا دیکھ لیں، یہ تو پہلے تو سپیکر صرف وہی ہوتے تھے نا جو، ہاں نہیں بری بات ہے، اور اس کو دیکھیں یہ پولوشن میں آتا ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ یار وہ آرام کی نیند سو سکے، کوئی بیمار ہے کوئی کچھ ہے، اتنا شور شرابہ۔ ہاں جی، ایون باقی بھی شادیاں بیاہ، مولانا صاحب اب تو خیر کافی کوشش ہو اور رہی ہے۔ یہ جو اسلام آباد ہے نا، فرض کریں کھلے کھلے علاقے جو ہیں وہاں پہ اتنا نہیں ہے جتنا اندرون شہروں میں، ہاں جی جو تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ جو، اور یہاں تک کہ بعض مسجدوں کے سپیکر بھی، ساری مسجدیں نہیں، بعض ایسے ہیں جنہوں نے 4 4 6 6 سپیکر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر سمت کو لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ کوئی ایک سمت رہ نہ جائے، نا نا، دیکھا اچھی گل سب تھا پہنچنی چاہیے۔ ہاں بالکل، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک تو ہمارے ادھر گاؤں میں مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، انا للہ۔ ہاں جی، نہیں کافی عرصہ ہو گیا، چلو پھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ اچھا وہ جناب پتہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہیں پہ کچھ نئے اسپیکر، پرانے خراب بھی ہو جاتے ہیں نا ان کے، نئے اسپیکر اوپر جو ہے نا ان کی وہ تعیناتی کرنی تھی۔ اچھا جی، ہاں جی، تعیناتی ٹھیک ہے، بس انسٹال کرنے تھے، لگانے تھے، فکس کرنے تھے۔ ہاں جی بالکل، تو وہ ڈی سی تعینات کرنے تھی، وہ لگوا رہے تھے لڑکوں چھڑکوں کو اوپر بھیج کے۔ ایک لڑکے کو انہوں نے کوئی 1.5 کلومیٹر پر نہر وہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ بھیجا ہوا تھا۔ اچھا تو جا کے دیکھ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، انہیں دیکھا کہ وہاں پہ آواز آ رہی، اب جو سپیکر کی آواز وہاں تک پہنچائی جا رہی ہے اس کے ہمسایوں کو کیا حال ہوتا ہوگا، یہ ذرا آپ سوچ کر مجھے بتائیں کہ ہم اس کے ہمسایوں کا کیا حال ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، یہ تو بس کیا کیا جائے، چلو اللہ معاف کرے۔ اچھا یہ آپ اس کی بات کر رہے تھے، اگلی بات میں سوچی تھی کرنے کے لیے بحری جہاز کے حوالے سے بھی، وہ یاد رکھنا، یہ نعیم شاہ صاحب نے کیونکہ سعودی عرب سے آیا نا، تو حج پہ مجھے بات یاد آ گئی کہ پہلے جو ہیں وہ ہمارے بحری جہاز جاتے تھے۔ آج میں نے ایک تصویر دیکھی بنگلہ دیش کے بحری جہاز کا جو حج پہ جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کوئی 30 منزلہ جہاز ہے جی۔ اوہ اچھا، ہاں جی، اچھا اتنی وہ جہاز کیا ہے، پورا پلازا، اور وہ جناب جا رہا ہے حاجیوں کو لے کے، اور سب کو سستا کرایہ مل جاتا ہے۔ ہاں جی، اچھا ہمارے ہاں حج جو ہے وہ دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور مطلب شریف آدمی کا کام تو رہا ہی نہیں۔ اب جس کو اللہ کہتے ہیں نا جی اللہ بلاتا ہے، تو اللہ بھی اب اسے بھی بلاتا ہے جس کے پاس کچھ ڈالر ٹھیک ہوتے ہیں۔ نہیں اللہ تو ایک دفعہ بلا چکا ہے، دیکھیں یہ بھی ہمارے یہاں کا ہے، لیکن یہ چلو اس پہ بات نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ اور انہوں نے شاید سعودی عرب سے پروگرام پسند کر رہے ہیں،
اور ایک ابھی لندن اور کبھی لندن کو کہتے ہیں کہ چائے بھارت کو یاد نہیں آئی، وہ اس کے جد آ رہے ہیں۔ ایک تو نعیم شاہ صاحب جی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہاں جی، ہماری طرف سے ان کو بڑا بڑا سلام، اور وہاں پہ مطلب اور سعودی عرب میں رہتے ہیں، کچھ دعا بھی کیا کرو یار ہمارے لیے۔ تو کبھی کبھی آتے ہیں، یہ ہمارے بٹی صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں۔ اور یہ ابھی خیر وہ کیا بات کر رہے ہیں، ابھی لندن کے کبھی لندن، ہاں کبھی لندن، وہ تو کبھی لندن تھا نا 2019 میں، کبھی ہو گیا نا اب تو۔ ہاں جی ہاں جی، اور چائے جو ہے اس کو جو پلائی تھی تو کہنا دیکھیں جی مہمانوں کو چائے تو پلانی چاہیے نا۔ آپ پلانی چاہیے، لیکن ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو اتنی جلدی بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ بھجانے کے الگ مسائل ہیں نا جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریشر لے لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشر نہیں لیتے۔ ادھر کسی نے میجر صاحب نے فون کیا ہوگا بھیجو جلدی بھیجو، تو ادھر سے وہ دوڑیں لگ گئی جلدی بھیجو۔ یہ تو بس یہ ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ ہے کہ بدلتے رہتی ہیں چیزیں۔ وہ اپنا نعیم شاہ جی کہ اس کو تو وہاں پہ اب اس نے جا کے بڑی تعریفیں کی تھی ہماری فوج، ہاں ابھی تک وہ کلپ چل رہے ہیں جی۔ ہاں جی، وہ اس نے اور تعریفیں انہوں نے کی تھی، بچایا مجھے، چائے پلائی، اچھا بھی سلوک کیا میرے ساتھ۔ ہاں جی، چائے پلائی اس کو، اب دوبارہ آئے تو اب چائے نہیں ملے گی۔ ہاں نہیں وہ اب آئے گا بھی نہیں، اس کو پتا ہے جو کشمیریوں نے مارا نا اس کو، اور شکر کرے وہ بچ گیا ہے، بچ گیا، ہماری پاک فوج کے ہاتھوں بچا ہے وہ۔ وہ کہتے تو کیوں مارا ہے، کہنا جی سارے مار رہے تھے، میں کیا میں بھی دو لال وہاں۔ وہ سکھ سردار جی کو ایک بندہ پینٹی لگا رہا تھا، تو سردار کو ہسی جا رہے، کہندے بندہ سردار جی تسیں تانوں پینٹی پہ لاندا تسی ہسی جا رہے، کہندے جنوں سمجھ کے ماردا پہ میں وہ بندہ ہی نہیں۔ وہ ایک سردار جی نے پوچھا، میں کہا تواڈے لطیفے اسی سنانے سردار جی دے، کہندا ساڈے لطیفے مسلیاں دے ہوندے آ، اسی ہوتے سردار دی بجائے موسلا کر لیندے ہیں۔ اچھا خیر جی، ابھی لندن شندن جو بھی ہے جی دوبارہ آئیں گے نعیم شاہ جی۔ یہ میں بات کرنا چاہتا تھا، اگر آپ بحری جہازوں کی، بحری جہازوں پہ حج کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے ہاں حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ میری والدہ نے بحری جہاز پہ حج کیا، آپ کے بھی کسی نہ کسی نے بحری جہاز پہ حج، میری نانی گئی تھی، نانی گئی تھی، تو پہلے ہوتا تھا اور وہ سستا پڑتا تھا، چلو 1 مہینے میں 2 مہینے میں پہنچ جاتا ہے بندہ، اور وہ آرام سے گئے۔ میری والدہ بھی بوڑھی تھی اس وقت، وہ کہتی کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آرام سے گئے، نماز روزہ کرتے واپس آ گئے۔ بالکل۔ تو اب جو ہے ہم نے بالکل جو ہے اس کو کر دیا تاکہ حج جو ہے وہ سستا ہو سکے، اور اس مرتبہ تو حج ہی نہیں پورے ہوئے، ان کو جتنا کوٹا دیا گیا تھا اتنے حج ہی پورے نہیں ہو سکے۔ تو یار وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے جتنا آپ نے جو ہے وہ حج مہنگا کر دیا ہے۔ تو میں نے انڈیا سے دیکھا ہے، انڈیا سے جو مسلمان آتے ہیں وہ بھی سبسڈی بھی دیتے ہیں وہ لوگ، ہے نا، کہ جی اسے سستا ہوتا ہے حج، بنگلہ دیش سے سستا ہوتا ہے، پاکستان جو ہے وہ سب سے مہنگا حج، سب سے میرا اس وقت تو 8-10 لاکھ پہ پہنچا، 8-10 لاکھ۔ ہاں جی، اس پہ صرف وہ ملتا ہے اچھا حج عمرے والا، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ ہاں جی ڈبل پہ چلا گیا کام۔ اور پہلے جو یہ ضرور ہوتا تھا، جب سے ہماری نانی بھی گئی تھی بحری جہاز پہ، یہ ہے کہ 6 مہینے لگ جاتے تھے اس وقت آنے جانے میں بھی، اور جو وہاں سے زیادہ تر جو یار وہ کام ہی ہے نا، چلو آج بھیج دیو۔ دوسری کو اس وقت اب بھی زیادہ تر جو بوڑھے ہو جاتے تھے نا ہمارے گھر میں بھی، جو وہ جی بابا جی ہو گئے انہوں نے کلو، وہ 6 مہینے واپس ہی اور بابے ہوئے ہوں۔ اور مسئلہ تھا کہ یار پتہ نہیں واپس بھی آنا کہ نہیں آنا، میل ملا لو۔ بلکہ کئی تو ایسے تھے جو کہتے جن کو فوت کرانا ہوتا تھا اس کو حج میں اچھا ایک زمانے میں پیدل حج بھی جاتے تھے لوگ، پیدل جاتے تھے کرتے کرتے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے، اونٹوں پہ، کھوتوں پہ، کسی پہ، تو پہنچتے تھے جو سواریاں آتی تھیں۔ جی تو وہ ہے مطلب کہ اچھا طریقہ ہے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ دیکھیں آپ نہیں بحری جہاز چلانا چاہتے، آپ نے سارے کے سارے جو ہے وہ نیوی کو دے دیے ہیں، ہے نا، یا بلکہ وہ جہاز تو کباڑ پہ بیچ دیے ہوں گے انہوں نے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ حج کو سستا کریں۔ دیکھیں اس کے علاوہ اگر صاحب ہماری ایسی، میں تو اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ باہر یورپ میں دیکھیں، پوری یورپ کے ملکوں میں ایک ریل کا بھی آپس میں وہ ہے، اور سڑک کا بھی ہے، روڈ کا بھی ہے، ملے ہوئے ہیں جتنے یعنی کہ آپ ترکی سے لے کر آپ برطانیہ تک سڑک کے راستے جا سکتے ہیں۔
جرمنی بھی جا سکتے ہیں۔ درمیان میں سمندر آ جانا نا جی، وہ تھوڑا سا ہے جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان میں، نہیں میں اب سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم نے سعودی عرب ٹرین پہ بھی نہیں جانا ہو، نہیں وہ سمندر یہاں نہیں بھی آتا، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے اگر لیکن ہم مارے گئے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ خشکی کا راستہ بھی ہے سعودیہ تک جانے کا، اگر آپ ایران سے آپ جاتے ہیں ترکی میں، ترکی سے آپ آ جاتے ہیں عراق اور وہاں سے سعودیہ میں، پورا راستہ ہے، اور آپ کو جانتے ہیں ایک وہ بنی تھی ترکی ایران اور RCD نام تھا شاید اس کا، اس کے میں انہوں نے 5-6 کتابیں چھاپیاں پھر باب مک گئی، بس وہ کتابیں ہی چھاپنی ہیں، میرے کو این کتاباں اس میں ریلوے کا بھی تھا۔ ہاں اب اگر ایک وقت تک آپ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ سی پیک شروع کیا ہے، وہ نہیں بننے دے رہے ہمارے دوست، وہ نہیں بننے دے رہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم بلوچستان سے جو ہمیں سامنا ہے جن دہشت گردوں کا، کیونکہ بلوچستان کے بغیر آپ یا افغانستان سے گزر سکتے ہیں اور ہاں جی اسی کے راستے، اور ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں لوگ جی سارے کئی ایسے دہشت گرد یہ وہ دائیں بائیں سے ہی آتے ہیں نا، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، تو یہ ادھر سے دوست ممالک جو ہمارے ہیں، ایران ہے، اور ایران نے کئی مرتبہ برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جی جی تو اور پھر مسلمان ہے، ہمسایہ ہے، جی، اور کئی چیزیں اس کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ یار مسلمان بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اکٹھے مل کر ترقی کریں، جی تو ہو سکتا ہے کوئی چیز نہیں بڑا دیکھیں، یہاں سے پورے مکے تک ریلوے لائن بن سکتی ہے اگر ہمیں راستے میں، یہ صرف ایک ایران ہی ہے نا، وہی مسلمان ملک ہے، اور اس کے ساتھ ترکی ہے، اس کے ساتھ ویسے بھی تعلقات اچھے ہیں، پھر عراق ہے، عراق کو کراس کر کے ہمیں 2-3 دن میں تو پہنچ ہی جائیں گے نا، نہیں اگر ٹرینیں اچھی ٹرینیں لے لیں باہر کی، جو یہ سارے 2-3 جاپانیوں کو کوئی یار ایک بلٹ ٹرین بنا دو، بن سکتی، یہ 3 ملک ہے نا، 3 ترکی ایران اور اچھا اتو سواریاں چاکتے جان، پاکستان تو ایران چلے گئے، ایران تو ادھر چلے گئے، ادھر کوئی سواری، سارے حاجی بہن جان، ماشاءاللہ صرف حج، کیا بات ہے، مزہ نہ آ جائے حج ٹرین، حج بلٹ ٹرین، ہاں بالکل، کیا بات ہے، چلو آج ہم نے آئیڈیا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ 100 سال میں یہ بانی جائے، ہاں پھر مطلب تو اسی دیکھتے رہوں گے، چلے بھائی ٹرین چل سکتا سفر بھی کر رہی ہے، اتنے کنے پوچھنا آپ ادو ٹکٹ لیا کہ نہیں لیا، چلے جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے وہ گھر بھی دکھائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی دکھائے، آمین، یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے، جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جو بندہ یہ بھی سن لے آگے آج بھی آ رہا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، کئی ہم جانتے ہیں، کیوں کو ہم ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، جو دولت مند ہونے کے باوجود، اچھی خاصی دولت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود نہیں جاتے وہاں پہ، بس وہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، ہاں اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص حیثیت ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہ حدیث نبی، اللہ ٹھیک ہے جی، تو وہ اسی طرح سے ہے نا جی، وہ جب بعض بات کہتے ہیں کہ وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی جس کو اللہ دعا کی توفیق ہی نہیں دیتا، ہاں جی، کوئی بھی دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے نا جی، وہ یا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا وہ جو کمیٹی بڑھ جاتی ہے، اور اپنا حضرت صاحب دیکھیں، جو زمین زرخیز ہوتی ہے، جس کی مٹی جو ہے اچھی پولی ہوتی ہے، اس میں سے اگتا ہے، جو بھی پانی ڈالیں گے، آپ پتھر پہ ساری زندگی پانی ڈالتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے سب کے لیے۔ ایک دم میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یار آپ حکومتوں پہ بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نواز شریف کو ہدایت دے، زرداری کو ہدایت دے، اور بھی جو ہے ان کو ہدایت دے، مولانا کو ہدایت دے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جی فلانا غلط ہے، جی نواز شریف غلط ہے، جی زرداری غلط ہے، اور جتنے بھی ہیں جو بھی لیڈر ہیں بڑے بڑے وہ غلط ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں، میں کتنا غلط ہوں، میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ مشکل ہے ویسے، بہت مشکل، تسی ٹھیک ہی ہو، میں نہیں، 19 کا ہی فرق ہے بس۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہ